اپنے آپ کو محتاج بنایا محتاجوں کا، جو قبر کے اندر لٹائے جا چکے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دینے والے ہیں. اتنے دنوں سے بیمار تھے، اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، جیسے ہی مر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمیں شفا دینے والے ہیں. سچ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس بندے کو اس شریک کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے سپرد کر دیتا ہوں. اللہ کے کام، اللہ پوری کائنات کو پیدا کرتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مدبر ہے، پوری کائنات کا تصرف باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے. یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ سارے کام کس کے؟ اللہ رب العالمین کے. تو ہم مانیں کہ اللہ رب العالمین اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. دنیا کے اندر کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی داتا نہیں. داتا کیا ہے؟ یہ دینے والا، سندھی کا لفظ ہے داتا. اللہ کا نام ہے المعطی، عطا کرنے والا، دینے والا. ہم کہتے ہیں داتا کسی قبر والے کو، غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو. آج ہم نے کیا کرا؟ ہم نے اپنے آپ کو محتاج بنا دیا محتاجوں کا، اپنے آپ کو محتاج بنایا محتاجوں کا، جو قبر کے اندر لٹائے جا چکے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دینے والے ہیں. حالانکہ ہم نے ذرا سا بھی اگر ہم عقل رکھتے ہیں اور ذرا سا بھی غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں، جس کے ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہے ہیں، وہ خود محتاج تھے. صرف ان کے عالم نزع پہ نظر ڈال لیں، ان کے عالم نزع پہ. جب ان کا انتقال ہوا، کوئی بھی ولی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، جن کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ ان کو ماننے لگتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے موت کے وقت کی حالت کو آپ دیکھیں، پوچھیں جو ان کے مرید ہیں کیسے انتقال ہو گیا پیر صاحب کا، کہیں گے بیمار ہو گئے تھے، طبیعت خراب ہو گئی تھی، کئی دنوں سے ناساز تھی طبیعت، اور آج وہ انتقال کر گئے ہیں. اتنے دنوں سے بیمار تھے، اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، جیسے ہی مر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمیں شفا دینے والے ہیں. انتقال کر گئے، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے، جو سب سے بڑی بیماری ہے دنیا کے اندر. بیماریوں میں تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری موت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں چیز ہر چیز کے لیے، ہر بیماری کے لیے علاج ہے سوائے موت کے. یعنی کہ وہ بھی ایک بیماری ہے لیکن اس بیماری کا علاج نہیں ہے. اپنے آپ کو اس بیماری سے نہیں بچا سکے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. جب انتقال ہوا تو کتنے بڑے محتاج. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چارپائی پہ لٹاؤ، خود اٹھ کر کے چارپائی پر نہیں لیٹ پا رہے، پھر ان کو ہم کفن پہنا رہے ہیں، ان کے کپڑے چینج کر رہے ہیں، اپنے کپڑے چینج نہیں کر پا رہے، پھر ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو نہلا نہیں سکتے، کفن نہیں پہنا سکتے، پھر کندھوں پر اٹھا کر کے ہم ان کو قبرستان تک پہنچا رہے ہیں. اپنے آپ کو چل کر کے وہ خود قبرستان تک نہیں جا سکتے. ہم ان کو زیر زمین لٹا کر کے 1.5 من کی مٹی ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اتنی عاجزی، اتنی انکساری آپ دیکھیں کہ یہاں پر تکبر مٹ جائے. بالکل دنیا کے اندر کوئی شخص زندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ ذرا سی مٹی پھینکیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مٹی ان کے اوپر 1.5 من کی مٹی ڈال رہے ہیں، اور جب گھر چلے جاتے ہیں وہاں سے ہم پھر ان کو پکارنے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر 4 قطب بنائے ہیں، اور ہر ایک کے ذمے دنیا کے ایک سمت کو سنبھالنا رکھ دیا گیا ہے. شمال کو ایک، جنوب کو ایک، مشرق کو ایک، مغرب کو ایک. اور ہمارے حصے میں جن قطب جو ہمیں مہیا ہوئے، میسر ہوئے، وہ کون ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. ان کی کتابیں توحید سے بھری پڑی ہوئی ہیں،
پوری زندگی وہ اپنے لوگوں کو منع کرتے رہے، اپنے شاگردوں کو منع کرتے رہے کہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور ان کی وفات کے بعد لوگوں نے انہی کی قبر پر مزار بنا دیا۔ یہی مزار جب اب کچھ عرصے پہلے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، تو جو پل ان کے مزار پر پہنچ رہا ہے، اس پل کے اوپر بمباری کر کے اس پل کو ڈھا دیا تھا، گرا دیا تھا۔ اپنے مزار پر پہنچنے والے پل کو نہیں بچا سکے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پورے مشرق کو سنبھالے ہوئے ہیں، پاکستان، انڈیا، بر صغیر، یہ پیچھے کے ممالک، ملیشیا، انڈونیشیا، سارے یہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس بندے کو اس شریک کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے سپرد کر دیتا ہوں، اس کے سپرد کر دیتا ہوں۔ جب ہم اللہ کی سپردگی میں ہوتے ہیں، اللہ کے حوالے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا کفیل ہوتا ہے، ہمارا وکیل ہوتا ہے، ہمارا ناصر حامی ہوتا ہے، تو ہم عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جب اللہ ہمیں قبر کے نیچے لیٹے ہوئے مردوں کے حوالے کر دے، پھر ہماری وہ عزت کہاں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہماری عزت نہ ہمارے معاشروں میں اپنے آپ میں ہے، نہ دوسری دنیا کے اندر ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے صرف کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔